امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے 2000 تصانیف لکھی، 20,000 افراد ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور 1,00,000 افراد نے ان سے بیعت۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 40 اوراق لکھا کرتے تھے۔ محمد بن اسماعیل نے رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی اور امت کو ایسا نایاب تحفہ دے کر گئے کہ قرآن کے بعد بخاری شریف ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کھلنے والے تمام معرفت کے علوم کو معرف مثنوی کی شکل میں امت کو عطا فرمایا، جس کے ذریعے آج تک لوگ اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں۔ اتنی بہترین کتاب ہے وہ معرف مثنوی، وہ فارسی زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں ایسی اللہ کی معرفت کے خزانے ہیں کہ پڑھو تو مطلب ایک اللہ کا تعلق اور ایک عشق محسوس ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم لکھی، یہ کتاب ہے جو اتنی قیمتی کتاب ہے کہ اس کتاب کے بارے میں آتا ہے، ایسی زبردست انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آتا ہے کہ اگر سارے علوم اگر ختم ہو جائیں نا، سارے علوم ختم ہو جائے، ساری کتابیں ختم ہو جائے، صرف احیاء العلوم باقی رہے تو اس احیاء العلوم کے ذریعے تمام علم دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں اتنی گہرائی ہے اس کتاب میں، اتنی زبردست کتاب ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2800 کتابیں لکھی ہیں، صرف حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 دن میں 16 قرآن مجید ختم کیے۔ کیسے لوگ تھے، ان کے وقت میں کتنی برکتیں تھیں۔ میں نے بتایا نا کہ پہلے کے لوگوں کے وقت میں برکت تھی، کیونکہ ایک جذبہ تھا۔ جب انسان کے اندر مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے نا، جب کسی کو مقصد اپنا سمجھ میں آنے لگتا ہے نا، تو اس مقصد کے پیچھے جب وہ انسان لگ جاتا ہے اور مقصد پہ سے نگاہ بالکل نہیں ہٹتی، تو پھر ایسی چیزیں وجود میں آتی۔ تو ان کا مقصد ہی تھا اللہ اس کے رسول کی رضا، سمجھ رہے ہیں۔ حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کی بنیاد ڈالی تھی نا، اور امت کو ایسا کام دے گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کام کو کرتے ہوئے لوگوں نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے لاکھوں لاتعداد واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ دیکھیں نا، لوگ شرابی ہیں، سمجھ رہے ہیں، دنیا میں لتڑے ہوئے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے راستے میں وہ نکلتے ہیں، ہے نا، تو ان کی زندگی بدل جاتی ہے، پوری زندگی بدل گئی، سنتوں پر آ گئے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ اللہ کے راستے کی برکت۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے ایک ترتیب کے ساتھ کام کیا دین کی خدمت کا، تو اللہ نے کیسے کام لیا مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے، آج بھی جماعت کی شکل میں، اجتماعات کی شکل میں وہ کام چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کارگزاری یہاں ممرہ کی ہے کہ ایک شخص تھا، کچھ سال پہلے کی کارگزاری ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، تو دعوت والے کیسے گشت کرتے رہتے ہیں مسجد سے، جو دین کی محنت کرنے والے ہیں، تو اسے کہا کہ جماعت میں چلو، تو کہا کہ میں تو شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس کا تو میں عادی ہوں، تو کہا چلو شراب کے ساتھ چلو نا، کوئی بات نہیں، بس ایک کام کرنا، شراب کو مسجد میں مت رکھنا، مسجد کے ٹوائلٹ میں رکھنا، جب بھی تم کو دل بولے ٹوائلٹ میں جا کے شراب پی لینا۔ تو بولے ٹھیک ہے۔ اب یہ جماعت میں گئے، اور جب یہ جماعت میں گئے اور ٹوائلٹ میں گئے شراب پینے کے لیے کہ بوٹل ٹوائلٹ میں رکھی ہے، تو انہوں نے کہا یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس کی جگہ ٹوائلٹ میں رکھی گئی ہے کہ میں اس کو مسجد میں بھی نہیں لا سکتی، کتنی غلیظ ہوگی وہ چیز، سمجھ رہے ہیں۔ تو فوراً وہ اللہ کے راستے کی برکت سے ان کا دل بدل گیا، توبہ استغفار، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ قربانیاں ہیں اللہ والوں کی، جو دین کی محنت میں، اللہ کے راستے میں، جماعتوں میں چل کے کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دی، ہے نا۔ کہیں ایسے علاقوں میں ان کی جماعتیں جاتی ہیں جہاں پر پچھڑا علاقہ ہے، ایک دم کیا کہتے ہیں، لوگ بالکل دیندار نہیں ہیں، کہیں تو ان کو مارا بھی جاتا ہے، اللہ کے لیے مار بھی برداشت کرتے ہیں، کہیں کھانے پینے کی سہولت نہیں ہے، ٹھنڈ سے جو ہے نا، ایسے گھر ہے کہ ٹھنڈ سے چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے، کھڑکیاں ساری کھلی ہوئی ہے، لیکن کیسے وہ لوگ جو ہے نا اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کے لیے سب برداشت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جیسے تیسے مینیج کرتے ہیں۔
ہے نا, گھر میں اچھا کھانا کھانے والے, اللہ کے راستے میں ہر جگہ تھوڑی نا ہر سامان ملتا ہے. ایسے ایسے دیہات میں جاتے ہیں تو جو مل جاتا ہے روکھی سوکھی کھا کے سو جاتے. کبھی کبھی تو کچھ وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدھ وقت کھانا بھی نہیں کھاتے وہ لوگ اللہ کے راستے میں. ایسا بھی آتا ہے, کوئی ایسا گاؤں دیہات ہوتا ہے, سمجھ رہے, جہاں بالکل کچھ نہیں ہے مہیا. تو انسان اللہ کے راستے میں اپنی جان اپنا مال, ایسا نہیں کوئی سیلری مل رہی ہے, کوئی پیسہ دے رہا ہے, اپنا مال اپنی جان لگا کر جاتے ہیں. تو اللہ ہدایت کیسے نہیں دیں گے, سمجھ رہے. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ایک نظام, ایک سسٹم چلایا کہ بھئی ہم اس طرح سے دین کی محنت میں لگے, جوانوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, اس طرح سے ہمیں محنت کرنی ہے. تو اللہ نے ایسے نہ جانے کتنے لوگ آج بھی, کوئی مدرسوں میں, کوئی خانقاہ میں, کوئی مکتب میں, الگ الگ اعتبار سے سب محنت میں لگے ہوئے ہیں نا. یہ اللہ کا فضل ہے. آخرت کے خزائن تیار ہو رہے ہیں, جس کی چابی آخرت میں ملے گی ہے خزانے کی, ہمیں سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کی شکل میں. ہم بھی لگ جائیں اس محنت میں, اللہ کے دین کو سیکھے بھی, سکھائے بھی, ہے نا. پھر وہ اعمال لے کر ہم جنت کے داروغہ کو جب دکھائیں گے نا, جب وہ اعمال نامہ میں سیدھا ہاتھ میں ملے گا, تو پھر جب رضوان جنت جو ہے, جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے, تو خزانے کی چابی جب ہاتھ میں دے گا نا تو کیا کہے گا کہ آؤ آؤ اے مومنو, اپنے خزانوں کو دیکھو, جن خزانوں کو تم نے دنیا میں لٹا دیا. یہ وہ خزانے ہیں, تم نے نہ اپنی جان کی پرواہ کی, نہ اپنے مال کی پرواہ کی, نہ اپنے جذبات کی پرواہ کی, نہ اپنی تمناؤں کی پرواہ کی, نہ اپنے خواہشات کی پرواہ کی. تم نے سب کچھ اللہ اس کے رسول کے نام پر لگاتے چلے گئے. اللہ کا دین تمہیں اتنا عزیز تھا. رضوان جو ہے جنت کا داروغہ, وہ بہت خوشی سے, اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. پھر جنت میں اس کے درجات پر اسے چڑھایا جائے گا. سمجھ رہے, جس نے جتنی قربانی دی ہوگی نا, جس نے اس مقصد کو, اللہ اس کے رسول کے دین کے مقصد کو, نبی کے مقصد کو جتنا سمجھا ہوگا اور جتنا اس کو فالو کیا ہوگا, اس اعتبار سے وہ جنت کے اوپر 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 درجے پر چڑھتا جائے گا. سمجھ رہے, دیکھو تمہارا خزانہ کھلا ہوا ہے, جو دنیا میں تو نے کمایا تھا نا, اللہ نے یہاں محفوظ رکھا ہے. جو تو نے قربانیاں دی, اللہ کے لیے دین کی محنت کی, وہ سارے خزانے یہاں محفوظ ہیں. ہم اپنی زندگیوں کو انبیاء اور صحابہ کا, اکابر اسلاف کی زندگیوں سے دیکھیں, کتنی اور کہاں تک ہماری اور ان کی زندگیوں میں میچنگ ہے, مماثلت ہے. ہم چیک کریں, اللہ والوں کی زندگی ہماری زندگی مل رہی ہے. تو ہمیں ان جیسا بننا ہے, صحابہ جیسا بننا ہے, انبیاء جیسا بننا ہے. ہم ایسے جیتے ہیں جیسے مرنا ہی نہ ہو, اور وہ ایسے جیتے تھے جیسے یہاں رہنا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, وہ سب جمع کر کے نہیں رکھتے تھے, یہ بھی بنا لوں, وہ بھی بنا لوں, یہ بھی اپنے گھر میں, وہ بھی, جیسے کہ یہاں رہنا ہی نہیں ہے. اتنی کم پونجی, اتنا کم سامان. سمجھ رہے, ایسے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو جب دیکھا گیا تو ان کا جو خزانہ تھا, ان کے خزانے میں کیا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ امیر المومنین تھے. کچھ سکے بس, اور کچھ ایسے ایک آدھ چیزیں. یہ تو چھوڑیں, جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا, سپہ سالار تھے. روم, فارس, مکوکس, اتنے بڑے بڑے ممالک انہوں نے فتح کیے. اللہ نے ان کو, اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کہا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے. اب سوچو, اتنے بڑا بڑا ملک فتح کیے تو کتنا مال ان کے ہاتھوں میں آیا ہوگا, خزانہ آیا ہوگا. ہاں, لیکن جب ان کا انتقال ہوا نا تو ان کے پاس صرف ان کا گھوڑا, تلوار, خود, زرہ, بس یہ اتنا ہی تھا, کچھ نہیں تھا, کوئی خزانہ نہیں تھا ان کے پاس. سمجھ رہے کیسے لوگ تھے کہ جیسے یہاں رہنا ہی نہیں ہے, کیا ضرورت ہے یہاں جمع کرنے کی. حالانکہ اتنا سب کچھ فتوحات ہوئی, کتنے بڑے بڑے ملک فتح کیے, ایسے ہیرے جواہرات کے انبار تھے ان کے سامنے, لیکن انہوں نے کچھ بچا کے نہیں رکھا اپنے لیے. سمجھ رہے, ایسے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا. ان لوگوں نے دین ان کے نزدیک اتنا عام تھا. میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی یہ واقعہ بتلایا تھا حضرت اشرف علی تھانوی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دین کے بانی تھے, بڑی قربانیوں کے ساتھ چلے. یہ آخر وقت میں بستر پکڑ لیے تھے, اٹھ نہیں پاتے تھے. ایک ایک دن میں 40 موشن ہوتے تھے. ایسا بھی وقت آتا تھا ان پر امت کی فکر میں. جیسے کوئی بچہ ایگزام دینے کے لیے, ایگزام شروع ہو جائے تو کتنے بچوں کو الٹی شروع ہو جاتی ہے, بخار آنے لگتا ہے, موشن شروع ہو جاتا ہے ٹینشن کی وجہ سے. ایسے ان کو ٹینشن کی وجہ سے ایک دن میں 40 موشن بھی ہوتے تھے.
اتنے دبلے پتلے ہو گئے تھے. ایک دن یہ بیان کرنے کے لیے ان کا آخری وقت تھا, تو بیان کرنے کے لیے آخری بیان ان کا امت میں بیان کر رہے ہیں. بیان کرتے کرتے ایک تھوڑے دیر کے لیے خاموش ہوئے, پھر بیان جاری رکھا. تو کہا کہ پھر بیان جیسے ہی ختم ہوا ان کا انتقال ہو گیا. اب طبیب کو بلایا کہ ذرا دیکھیے کیا ہوا ہے, تو کہا کہ ان کا انتقال تو کافی وقت ہو گیا ہے, ہو چکا. تو کہا نہیں ابھی تو بیان ختم کیا, ابھی تو انتقال ہوا ہے, کتابوں میں واقعہ ملتا ہے. کہا نہیں بہت دیر ہو گیا. کہا نہیں تو بیان کر رہے تھے, اب بھی ان کا انتقال ہوا ہے. نہیں بولے کچھ دیر پہلے ہی انتقال ہو گیا. تو بہرحال کفن دفن سب ہو گیا, ان کی تجہیز اور تدفین. اب ہوا یہ کہ کچھ دن بعد غالباً مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے یا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ان کو دیکھا اور کہا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں اس طرح کہہ رہے تھے, جو طبیب تھا وہ آپ کہہ رہا تھا کہ آپ کا انتقال کافی دیر پہلے ہوا, لیکن آپ تو بیان کر رہے تھے. تو مسکرائے اور کہا کہ میرا انتقال تو وہ صحیح طبیب جو تھا وہ صحیح کہہ رہا تھا, ملک الموت آ گئے تھے میری روح لینے کے لیے, لیکن اللہ نے کہا کہ الیاس کو اپنی بات پوری کر لینی ہے, اور میں نے اپنی بات پوری کر لی. وقت تو موت کا جو طے اللہ کے پاس وہی ہوگا نا, اسی لیے ان کی روح جو نکلنے کا وقت بتا رہا تھا وہ وہی بتا رہا تھا کہ کچھ دیر پہلے ہی ہوئی ہے, لیکن اللہ کے حکم سے وہ بول رہے تھے, اپنی بات مکمل کر رہے تھے. سمجھ رہے ہیں بات میری؟ تو یہ کب ہوتا ہے, یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو اللہ کے دین کی, اللہ کے بولوں میں ایسا لگ جاتا ہے کہ پھر اللہ بھی اس کی لاج رکھتے ہیں. بات کو پوری کر لیا, پھر ان کی روح قبض ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے پیارے لوگ گزرے ہیں. یعنی مقصد کیا تھا؟ اچھا مقصد اللہ کا دین ہے, اللہ کے دین کی محنت ہے, تو محنت کو صرف جب دل چاہا کیا, فراغت میں کیا, مشغولی میں چھوڑ دیا, نہیں, تسلسل کے ساتھ انہوں نے محنت کی. کیسی محنت کی؟ تسلسل کے ساتھ. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہ رک جانا نہ ٹھہر جانا, ہے نا, مسلسل صحیح کوشش کرتے رہنا اور حوض کوثر پر آ کر میرے گلے لگ جانا. سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ سچا مخلص ایماندار بنائے. آمین یا رب العالمین.